أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے. وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے. وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا. اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے. سب اچھے نام اسی کے ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ موجود ہے ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد. ناظرین، رمضان مبارک کے یہ بابرکت لمحات چل رہے ہیں، اور یہ رمضان کتنی تیزی سے جا رہا ہے. ہم نے آپ کو پہلے روزوں میں بھی بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کتنے روزے رہ گئے ہیں اور کتنی تیزی سے یہ رمضان گزر رہا ہے. اور جو ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سال مہینوں میں، اور مہینے جو ہیں وہ ہفتوں میں لگ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ کافی تیزی سے یہ لمحات جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہم نے آپ کو طاق راتوں کی جو اس کے فائدے بتائے تھے، اس کی فضیلت بھی بتائی تھی ہم نے، کہ ان طاق راتیں جو آنے والی ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک، ہم ویسے تو ہم نے دیکھا ہے ہماری جنریشن رات کو سوتی تو ہے نہیں ہے بالکل بھی، رات کو جاگتے رہتے ہیں سحری تک. تو آپ جو ہے ویسے بھی جاگ ہی سکتے ہیں اس طریقے سے نارمل روٹین میں بھی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کر کے لیلۃ القدر پہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اللہ پاک کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے سے. بالکل، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات کی فضیلتیں بیان کی گئیں، اور اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور وہ کتاب جو برحق کتاب ہے. انشاءاللہ ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے پاکستان کے نامور انسٹیٹیوٹس میں. ایک حفاظ کرام کا انسٹیٹیوٹ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جن کے کوآرڈینیٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، طالب علم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ آخری سیگمنٹ میں. لیکن ہم بات یہاں یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو نازل ہوا ہے اس طاق رات میں، اس طاق رات مینز اس شب قدر کی رات میں، تو یہ اس رات کی فضیلت کا ایسے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ویسے تو ماہ مبارک ہے فضیلتوں والا مہینہ ہے، وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس کی فضیلت تو بہت ہی عمدہ فضیلت ہے، اس کی تو فضیلتوں کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اتنی فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے. لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا ہے تو اس کی فضیلتیں اور بڑھ جاتی ہیں. آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہو گئی، طاق راتیں مل جاتی ہیں، جہنم سے خلاصی کا عشرہ یہ ہمیں مل جاتا ہے، تو اس کی جو فضیلت ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہے. اور جیسے کہ عروج نے یہ کہا نا کہ ہم راتوں میں ویسے ہی جانتے ہیں اور عبادت کر لیں تو یہ نور علی نور کی بات ہوگی ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء اور فجر کی نماز کو کوشش کریں کہ ان طاق راتوں میں اور عام دنوں میں بھی با جماعت سے پڑھیں. وہ کیونکہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کا اس کو ثواب ملا, اور جس نے فجر کی نماز با جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے اب جو بقیہ آدھی رات ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایسا ہی ہے. اور رمضان کے یہ جو لمحات تھے ہمارے, اس کی ایک الگ ہی رونق تھی, ہمارے دل کو سکون ملتا تھا, ہم تراویح نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتے تھے. ایک یہ الگ عجیب ہی کیفیت ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا تھا دل میں کہ ہم نماز پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں اور اس مہینے سے خاص طور پہ رمضان کے مہینے سے خاص طور پہ فائدہ اٹھا سکیں. اور ناظرین, اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ وقت ختم ہو جائے لیکن یہ فضیلتیں بیان ہوتی رہیں گی. اور آج کی دن اور آج جو ہم اپنا 26واں روزہ افطار کریں گے تو اس کے بعد 27ویں شب لگ جائے گی جو ممکن ہے شب قدر کی رات ہے. اور اس رات کی تو ہمارے لیے بھی ایک اور ڈبل اس کی فضیلت بن جاتی ہے, کیونکہ اس رات کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ مملکت خدا داد, یہ وطن عزیز جو ہمیں دل کے ہمارے قریب ہے, اور اس سے محبت, ظاہر اپنے وطن سے محبت ایمان کا حصہ, تو اس سے محبت, اس ملک سے محبت, اس مٹی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آج کی رات اس وطن کی آزادی کی رات ہے, اس وطن کی سالگرہ کی رات ہے کہ آج کی رات یہ اس وطن کو بھی اللہ رب العزت نے وجود میں لے کے آیا اپنی مدد و نصرت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. اور اس رات کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں میں سمجھتا ہوں شاید وہ کم رہیں, کیونکہ اس رات کا جو درجہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس رات میں جس نے عبادت کر لی, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے لیے جنت تو کما ہی لی ہے. اور اس مبارک رات کو ہم شاید ہی اپنے الفاظوں میں بیان کر سکیں کہ اس کی کیا ہی ہمارے لیے ایک ویلیو ہے, خاص طور پہ اللہ پاک کے پیارے بندے جو ہیں, جو اللہ کے قریب ہیں, جن کو اللہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے, اور اللہ اسی لیے ان کو اپنے سجدوں کی توفیق دیتا ہے, کیونکہ اللہ پاک جن سے ناراض ہوتا ہے وہ ان کو سجدوں کی توفیق نہیں دیتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بچھاؤ پل کے ادب کالا مقام آیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا کہنے بھائی, واہ. اور ناظرین, یہ رات مبارک رات ہے اور ہماری انشاءاللہ سحر کی نشریات بھی آئے گی جو خصوصی جو آج کی رات کی نسبت سے ہوگی. اور ابھی ہمارے اس سیگمنٹ, اب جو اگلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا اس میں ہمارے مہمان بھی ہوں گے. جو اب اگر ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہم لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں, تو اس رات میں تو قرآن کریم ایک بہت بڑا انعام ملا. ویسے تو ہمیں انعام یہ بھی ملا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اگر اس رات میں اگر ہم 1-2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں یا استغفار بھی پڑھ لیں تو گویا ہم نے 1000 مہینے تک ہم استغفار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ویسے ہی تو یہ ہمیں مل ہی رہا ہے نا, لیکن اس رات میں قرآن مجید ملا, اور جب قرآن مجید مل گیا, یہ ہدایت کا سر چشمہ مل گیا ہمیں, تو سمجھیں سب کچھ مل گیا ہے. تو ہمارے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ہمارے مہمان, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس نشریات کے, آج کی نشریات نہیں بلکہ انعام رمضان کی نشریات کی زینت بنیں گے وہ آج. کیونکہ ناظرین, وہ جو ان کا جو ایک ٹیلنٹ ہے, وہ جو اپنے اندر جس نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں, انہوں نے جو اپنے دلوں میں قرآن کریم کو سمایا ہوا ہے, اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے, یہ چوکیدار بنے ہوئے, ان کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں, بس دنیا ہی ختم ہے. اور انہوں نے دنیا اور آخرت کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے بھی جنت کما کے بیٹھے ہوئے, اپنے لیے بھی جنت کما کے بیٹھے ہوئے. تو اب اگلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین, بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر, شب قدر کی. آج سے مغرب کے بعد سے ممکن ہے شب قدر شروع ہو سکتی ہے. اور ناظرین, اگر ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کی, تو اس رات میں جو ایک عظیم جو مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو جو انعام ملا,
وہ یہ قرآن مجید کا انعام ملا. اور اگر ہم قرآن مجید کی ہی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں اگر وہ نہ ہو تو شاید آج کا جو عنوان ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو, کیونکہ یہ جو قرآن مجید کے جو چوکیدار ہیں یہ جو پورے ملک میں, بلکہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آج اسی عنوان سے آج کا یہ پروگرام ہے, اور جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کے کوآرڈینیٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے طالب علموں کے ساتھ, جناب علی مہدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بچے پورے پاکستان میں حافظ قرآن بنتے ہیں, اور مگر جس انداز میں ان بچوں نے حفظ کیا ہے, اور ہم ان کا عملی مظاہرہ بھی کچھ دیر میں پیش کریں گے. آپ دیکھیں کسی بھی صفحے کی آیت ان سے پوچھیں, ان سے پورے قرآن سے جو خط عثمان طٰہٰ سے لیا گیا ہے, اور خط عثمان طٰہٰ ایک عربی خط ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے, اور اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ حجاج کرام کو حج کے موقع پر تحفہ دیا گیا ہے. بے شک. سر علی مہدی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سر آپ کا انسٹیٹیوٹ کتنے سالوں سے ہے اور آپ نے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں اس میں؟ جی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, ماشاءاللہ بہت اچھا انٹرو دیا آج, اور 27ویں شب ہے, آپ سب کو مبارک ہو کہ آج شب قدر کی رات بھی ہے. اور آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت آج تقریباً ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ 19 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو, اور پورے پاکستان میں ہمارے 16 کیمپسز ہیں, جس میں سے 4 تو آپ کے کراچی میں ہی ہیں ماشاءاللہ, پھر اس کے علاوہ لاہور, ڈی جی خان, سیالکوٹ, حیدرآباد وغیرہ, پورے پاکستان میں ماشاءاللہ اس وقت 16 کیمپسز ہیں. اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, سفر جاری و ساری ہے. الحمدللہ ہمارے اس ادارے سے تقریباً 1600 سے زائد, مور دین 1600 بچے جو ہے اور بچیاں جو ہے ماشاءاللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکی ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں ہمارے اس پاکستان کے مختلف اداروں میں, یونیورسٹیز میں, پروفیشنل اداروں میں ماشاءاللہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی بہترین انداز میں یہ پرفارم کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین, جب ہم بات کر رہے ہیں تو حفاظ قرآن کی, تو صرف یہ حافظ قرآن نہیں ہے, لیکن جو میں نے جس طرح بولا اسلام کے چوکی ہے قرآن مجید, اس کے چوکیدار ہیں کہ کوئی بھی شخص اس میں سے حرف آگے سے پیچھے یا پیچھے سے آگے نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے چوکیدار ہیں. وہ کیسے, ابھی ہم آپ کو اس پر دکھائیں گے بھی لائف میں آپ کو. اور سر یہ جو جرنی تھی, یہ مطلب یہ جو ایک حفظ ہوتا ہے نارمل حفظ والا, لیکن یہ اتنی تفصیل کے ساتھ حفظ, یہ کتنی عرصے میں یہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, اس میں تقریباً ہمارے بچوں کو 2.5 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے. اور ہمارے پاس جو کرائٹیریا ہے وہ ایڈمیشن کی پالیسی جو ہے اس میں ہم کلاس 2 سے لیتے ہیں. البتہ پہلے ہم شروع میں کلاس 1 سے بھی لے لیتے تھے بچوں کو اسکول کلاس. اس میں ایج کیا ہے اگر آپ کلاس 2 سے بچوں کو ایڈمیشن دے رہے ہیں؟ جی, اب آپ سمجھ لیں کہ اگر کلاس 2 میں بچہ ہوتا ہے تقریباً کم و بیش 6 سال کا, 7 سال کا کوئی بچہ آتا ہے ہمارے پاس. اور الحمدللہ اس وقت جو ہے ہم تقریباً کلاس 7 تک کے اسٹوڈنٹس کو ہر سال لیتے ہیں, اور تقریباً 2.5 سے 3 سال ماشاءاللہ اس حفظ قرآن میں اس ڈیٹیل کے ساتھ. کیونکہ ویسے تو آپ نے دیکھا تراویح کے سلسلے میں تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک بہترین سلسلہ مدارس میں اور سینٹرز میں جاری و ساری ہے کہ جس میں بچے اور بچیاں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں. مگر یہ ان کا جو ایک امتیازی جو ایک وہ ہے سلسلہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹیلز بھی یاد کی ہیں. مثلا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت مثلا آپ تلاوت کرتے ہیں کس پارے میں ہے, کس سورہ میں ہے, اس آیت کا نمبر کیا ہے, مثلا اس پیج کی فرسٹ آیت کا نمبر کیا ہے, لاسٹ آیت کا نمبر کیا ہے, سینٹرل آیت کا نمبر کیا ہے, ٹوٹل کتنی آیات ہیں صفحے پر, یا اس کی پوزیشن لیفٹ ہے یا رائٹ. یہ تمام ڈیٹیلز اپنے پاس ماشاءاللہ حفظ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جب اسکالر بنتے ہیں, آگے پڑھتے ہیں, تو ایک ان کی علمی شخصیت بنتی ہے. یہ ہے سلسلہ. کیا بات ہے. تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں. سر آپ ذرا سوال کریں. جی بالکل. دیکھیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ خط عثمان طٰہٰ ہے ماشاءاللہ, اور بچوں کو یہاں سے حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور ہم اس کو آپ کو اس انداز میں ایک سوال کریں گے نمونے کے طور پر, ایک سیمپل کے طور پر, پھر انشاءاللہ قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں, آپ بھی کر سکیں گے. ہمارے پاس حافظ زین العابدین بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ, حافظہ مرضیہ ہیں ماشاءاللہ, حافظہ معصومہ ہیں ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر. ناظرین اتنے ننھے ننھے ماشاءاللہ, یہ بچپن سے ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں, یہ کہ بچپنا ان کا لگ رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہو گیا, اور کہ صرف محفوظ نہیں, ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ ان کے پاس محفوظ ہوا ہے ماشاءاللہ. سر اسٹارٹ کریں. جی بالکل. مثلا میں پہلا سوال ان سے کروں گا اور یہ جواب دیں گے. آپ بھی وہ صفحہ کھول لیجئے گا. صفحہ نمبر 150, صفحہ نمبر 150, اور اس صفحے کی پہلی آیت کی تلاوت کرنی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی بتانی ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ پیج نمبر کیا ہے, آیت نمبر کیا ہے, سینٹرل آیت کون سی ہے, لاسٹ آیت کون سی, یہ سب چیزیں. پیج نمبر 150, امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے پیج کھول لیا ہوگا. تو سوال آ گیا ہے آپ کی طرف, جواب دیں. بسم اللہ. فرسٹ آیت اس پیج پر 158 ہے, سورہ انعام. لاسٹ آیت 165 سورہ انعام. آیت 8 ہیں, سینٹرل آیت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, بس ماشاء اللہ. ان کے والدین کی دعائیں ہیں, اساتید کی محنت ہے, خود ان کی اپنی بڑی یعنی یہ مثلا فضیلت ہے, اور ان کی ماشاءاللہ خدا کا کرم ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے بہترین انداز میں اس طرح حفظ کیا ہے. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ سلسلہ شروع کیجیے گا. اب ہم بیٹا آپ کو سورہ کا نام بتائیں گے اور آیت کا نمبر بتائیں گے, پھر آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہوگی. تو جناب سلسلہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کرنی ہے. سورہ کہف آیت نمبر 40, اور آپ نے ظاہر اس کی ڈیٹیلز بھی بتانی ہوں گی, پیج نمبر, آیت نمبر, فرسٹ آیت, لاسٹ آیت, اور تمام ڈیٹیلز. شاباش. یہ 15 پارہ ہے اور سورہ کہف ہے اور پیج نمبر 17 ہے. پہلی آیت نمبر 35 ہے سورہ کہف کی, لاسٹ آیت نمبر 45 ہے سورہ کہف کی. ٹوٹل آیتیں 11 ہیں اور سینٹرل آیت 40 ہے سورہ کہف کی. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. ماشاء اللہ, احسن احسن, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. میں نے نمونے کے طور پہ 2 سوال کیے ہیں. قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں ہے. بسم اللہ, اب آپ ہی سوال کر سکیں. بسم اللہ. پیج نمبر 10 پہ دوسری آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 10, پہلا پارہ, قرآن کلاس سے 10, پارہ کلاس سے بھی 10. فرسٹ آیت ہے اس پہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62. آخری آیت ہے اس پہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 69. ٹوٹل آیتیں ہیں اس پر 9 اور سینٹرل آیت ہے اس میں 65. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ماشاء اللہ. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ایک دفعہ پھر سے یہ آیت پڑھیں اور میں آپ کی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرا یہ ہے 152 پیج نمبر ہے, آیت نمبر 3 آپ پڑھیں. صفحہ نمبر 152 کی تیسری آیت تلاوت کرنی ہے. شاباش. جی جناب, اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں اور بتائیں کہ سورہ کا نام کیا ہے, پارہ کا نمبر کیا ہے, اور فرسٹ اینڈ لاسٹ اینڈ سینٹرل. صفحہ نمبر 152 تیسری آیت کی تلاوت کریں. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت اس پیج پر سورۃ الاعراف کی 12 ہے, لاسٹ آیت 22 ہے, ٹوٹل آیت اس پیج پر 11 ہے, 17 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انظرنی الی یوم یبعثون. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیکنڈ آیت ہے, ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ سے انہوں نے پڑھی ہے جو. قال انظرنی الی یوم یبعثون. بہترین. آپ کریں. پیج نمبر 103 پر جو پہلی آیت ہے وہ پیج نمبر 103 3 کی پر فرسٹ آیت کی تلاوت کرنی ہے. جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شاباش. یہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورۃ النساء ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ اگر ہم اسی صفحے کو جلدی جلدی آگے کی طرف سے لے کے چلتے ہیں، ہر صفحے کی فرسٹ تو آپ دیکھیے گا. اب قرآن جو ہے آپ کیمرے کی طرف کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں اور دیکھیں. اب ہم جائیں گے صفحہ نمبر 104 پر. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے صفحہ نمبر 103 کی پہلی پڑھی تھی، اب صفحہ نمبر 104 کیمرے کی طرف کریں. میں کر لیتا ہوں بلکہ اس صفحے کی پہلی آیت کی تلاوت کریں بیٹا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ماشاء اللہ. اب نیکسٹ پیج کی فرسٹ آیت کی تلاوت کریں بیٹا. اب اشارت ہے، صرف آپ 2-3 ورڈز پڑھیں تاکہ آپ کی ہمیں پتہ چل گیا کہ مہارت کتنی ہے ماشاءاللہ. ویسے تو آیت کی پوری تلاوت کرنی چاہیے مگر ہم صرف مہارت دیکھنا چاہ رہے ہیں کتنی جلدی جلدی ایڈریسز پہ پہنچ رہی ہے. جی شاباش. يا أهل الكتاب لا ماشاءاللہ. نیکسٹ پیج کی فرسٹ. يستفتونك قل الله ماشاءاللہ. نیکسٹ پیج کی فرسٹ. حرمت عليكم الميتة نیکسٹ پیج کی فرسٹ. يا أيها الذين آمنوا ماشاءاللہ. نیکسٹ پیج کی فرسٹ. والذين كفروا وكذبوا پھر نیکسٹ بآياتنا پیج کی فرسٹ. ومن الذين قالوا إنا ماشاءاللہ. نیکسٹ پیج کی فرسٹ. وقالت اليهود ليست النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم ماشاءاللہ يعذبكم ماشاءاللہ. بذنوبكم. کافی بہترین زبردست ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے سر یہ مشکلات کتنی سامنے آتی ہوں گی لوگوں کو یہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایکوریٹ بتا رہے ہیں. ایک ایک آیت کی انہوں نے اپنے اندر سمائی ہوئی، اپنے دماغ پہ بٹھائی ہوئی، اپنے دل میں اپنے سینوں میں بٹھائی ہوئی ہے. تو یہ مطلب حفاظ کرام ہوتا ہے، بعض جو تصویر لے کے چل رہے ہوتے ہیں صورتیں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آیت سے تھوڑا مشکلات سامنے آتی ہے ظاہر ہے حفاظ کرام کو. لیکن سر یہ ایسی تفصیل سے کیسے مطلب؟ ہاں دیکھیں اصل میں نے کہا کہ ان کی اپنی محنت تو ہے، پھر خدا کا کرم ہے ماشاءاللہ، اہل بیت کی مہربانی ہے یا ان کے والدین کی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ جو ایک مین ہمارا جو ایک سلسلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بھی بہت زیادہ خدمات ہے، وہ ان کے استاد جو ان کے ساتھ پورا دن، جس کو ہم کہتے ہیں اسکول ٹائمنگ، صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک مسلسل ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ وہاں پر بیٹھ کے جس طرح حفظ کرتے ہیں تو ہر پیج کو جس وقت پڑھایا جاتا ہے تو اسکین کرتے ہیں تقریباً. یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ اسکین کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک نظر میں پورے صفحے کو اتار لینا، اس کی پکچر لے لینا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی پکچر ان کے ذہن میں ہوتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پیج پہ کتنی آیات ہیں، فرسٹ کیا ہے، لاسٹ کیا ہے، اور اس طرح کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. اب میں تو ابھی 2-4 سوال کیے، مثلا آپ اس حوالے سے پورے قرآن سے کہیں سے بھی 604 صفحات ہیں اس میں، جس کو ہم خط عثمان طہ کہتے ہیں. اور اس میں اس کی خصوصیات میں سے یہی خصوصیات ہیں کہ مثلا پورے پاکستان سمیت دنیا بھر سے کہیں سے بھی خط عثمان طہ لیں گے اس میں 604 صفحات ملیں گے، کم زیادہ نہیں ملیں گے. اور باقی دیگر نسخوں میں جو عام طور سے ہمارے پاس ہوتے ہیں گھروں میں، مساجد میں، اس میں ہو سکتا ہے کہ 500 ہوں یا مثلا 1000 ہوں یا 800 ہوں. مگر خط عثمان طہ کی کوالٹی یہ ہے یا اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس میں 604 پیج ہوں گے، ہر پارے میں 20 صفحات ہوں گے. ان کا اسٹینڈرڈ اس طرح اس کا خط لکھا گیا ہے خط عثمان طہ کہ اس کا فونٹ کا سائز اور وہ بہت ہی کم زیادہ، یعنی اس میں تھوڑا سا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ ایک رکھا ہے انہوں نے. پہلے پارے میں البتہ 21 پیجز ہیں اور 30ویں پارے میں 23 پیجز ہیں. پارہ نمبر 2 سے لے کے پارہ نمبر 29 تک ہر پارے میں 20 صفحات ہیں. اور اس کی اور خصوصیات بھی ہیں، مثلا ہر صفحے پہ 15 لائنیں ہیں، وہاں سے ان کو حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور ایک اور جو امتیازی اس کا ایک جس کو ہم کہیں کہ جس کی وجہ سے ماشاءاللہ حفظ کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آیت کہیں بریک نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ صفحے پہ آپ دیکھیں گے تو آیت ختم ہو جائے گی، اگلے صفحے سے نئی آیت شروع ہوگی. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آدھی آیت اگلے صفحے پہ چلی گئی، اس طرح نہیں ہوگا جیسے عام قرآنوں میں ہوتا ہے مثلا. تو یہاں پر یہ وہ کہتے ہیں نا فوٹو میمورائز. آپ نے پہلا پوچھا نا میں اس پہ میں سمجھا کہ وہ والی چل رہی ہوگی آیت پچھلے والی، لیکن وہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا کہ پہلی سے شروع ہے، ہر پیج سے نئی آیت شروع ہوتی ہے. اور پیج پہ آیت کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے مگر آپ جب آخر میں دیکھیں گے تو آیت کمپلیٹ ختم ہو جائے گی، اینڈ ہو جائے گی. سب سے پہلے زین العابدین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ، جیسا آپ کے استاد نے تو بتایا کہ آپ لوگ نے
2 کلاس سے آپ کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ظاہر اب بچپن میں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے اور کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اور دیگر اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کس طرف اسلام کی طرف آپ آئے اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کا آپ لوگوں نے شوق پیدا ہوا؟ شوق بھی ایسا ہوا کہ ہمیں حیران کر دیا, ہمیں کیا پوری دنیا کو حیران کر دیا جس طریقے سے آپ لوگوں نے ماشاء اللہ پڑھا ہے. تو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کا سوال ہے کہ کس طرح شوق پیدا ہوا, تو یہ قرآن خود ایک زندہ معجزہ ہے, اور باقی انبیاء اکرام کے معجزات جو تھے وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے زمانے تک محدود ہوں, لیکن یہ قرآن ابدی ہے. اب جو کھیل کود کی عمر ہے وہ تو ہے ساتھ میں, لیکن اس کے اندر خود ایک کشش ہے جو اپنی جانب کھینچتی ہے, اور جب یہ معجزہ دلوں میں آ جاتا ہے, سینوں میں آتا ہے, تو معجز نما ہو جاتا ہے انسان. تو اس کے ساتھ ہم نے یاد کرنے میں, حفظ کرنے میں جو ہے وہ ایک چیز مدد ہوئی ہماری. ایک تو خود قرآن اگر کوئی اس سے انسیت پانا چاہے تو یہ خود اس کی جانب پڑتا ہے, خود اس کے دلوں میں آتا ہے, اور ساتھ میں ریپیٹیشن ہونا اور محنت ہونا, کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم نے اس جانب کوشش کی اور بحمد تعالیٰ اللہ نے ہماری مدد کی. ماشاء اللہ, نہ کہ انہوں نے حفظ بلکہ ان کی جو تربیت ہے وہ بھی ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ماشاء اللہ. معصومہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کے بعد دوسرا درجہ استاد کا ہوتا ہے, تو آپ کے استاد نے آپ کو کس طریقے سے گائیڈ کیا اور یہ کیا پروسیس رہا پورا؟ ہمارے استادوں نے ہمیں بہت محنت کی اور وہ روز باقاعدگی سے ہمارے بہت سارے پارے سنتے تھے, جس کی وجہ سے ہمارا ریویژن جو ہے وہ پکا ہوتا گیا, اور پھر ابھی ہمارے سارے پارے پکے ہیں, اور اس لیے ہم قرآن کا بھی جو کوئز دے سکتے ہیں اچھے طریقے سے. آپ سے بھی میرا سوال ہے, یہ ہمارے ٹیچرز ہمارا روز سنتے ہیں 2 3 4 پارے ایسے, تو ہمارا جو قرآن ہے وہ مطلب ہم پارے بھولتے نہیں, ہمیں ریوائز رہتے ہیں سارے, اور وہ کوئز کی پریکٹس کرواتے ہیں, تو ایسے ہی زیادہ اچھی پریکٹس. ماشاء اللہ سے نیشنل لیول پہ یا دنیاوی لیول پہ ان کو کوئی اعزازات ایوارڈس وغیرہ ملے؟ جی, بہت بڑا ٹیلنٹ ہے یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کا, بلکہ یہ ہمارے ملک کا نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے. یہ سب سے پہلا ایوارڈ تو ظاہر یہی ہے کہ ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں قرآن ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی ان کے لیے. اور بالکل بالکل, میں نے اب تک کے جتنے بھی حفاظ کو دیکھا, یہ میرا ایکسپیرینس ہے 19 سال کا یہاں پر اس ادارے کا ماشاءاللہ, کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یا بچی علمی میدانوں میں پیچھے نہیں ہے. میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, انٹر کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں مثلاً, مگر آپ دیکھیں گے اس وقت ماشاءاللہ پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے حفاظ جو ہیں بہترین انداز میں قوم کی, ملت کی, خصوصاً پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ اسی طرح کا ہے اور یہ سفر جاری و ساری ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. تو اور سوالات کر لیتے ہیں میرے ان سے. پیج نمبر 300 ہے, اس کی آپ بتائیں چوتھی آیت. پیج نمبر 300 ہم بھی کھول لیتے ہیں قرآن. جی 15 پارے کا 19 پیج ہے, اور فرسٹ آیت اس سوئچ پر ہے 54, لاسٹ آیت 61, ٹوٹل آیتیں 8 ہیں اور سنڈ آیت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم أکنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیج نمبر 301 پہ کون سی آیت ہے پہلی؟ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من. پیج نمبر 302 پر. قال ألم أقل لك إن next page کی. جی 302. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء. پیج نمبر 304. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء. پیج نمبر 305. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. اب اس طرح بھی آپ جوابات لے سکتے ہیں کہ صفحے کی آخری کون سی ہے. مثلا اسی صفحے پہ جس میں سورہ مریم سٹارٹ ہوتی ہے, آخری آیت کی تلاوت کریں بیٹا. 350 پہ آخری آیت کون سی ہے؟ 350 پر آخری آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. سبحان اللہ. 351 لاسٹ آیت. جی اگلا پیج. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. چلیں 354.
354 کی لاسٹ آیت. یہ میں ناظرین اب یہ ایسے نہیں سیکوینس سے نہیں چل رہے, اب یہ دو پیش کر کے اب آگے جا رہے ہیں. جی 354 فی بیوت اذین اللہ ان ترفع شاباش شاباش. ماشاءاللہ. 356 واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تفعلون. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ تینوں سے خاص طور پہ ایک ایک کر کے آپ جواب دیجیے گا کہ آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. پہلا آپ سے شروع کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ ہم عمر ہیں, بہت سے آپ کو بچے دیکھ رہے ہوں, تو آپ کیا پیغام دیں گے اپنے ہم عمر دوستوں کو کہ وہ کس طریقے سے اس طرف, بے شک یہ تو ایک ہدایت کا سر چشمہ ہے بے شک, تو لوگ تو خود ہی راغب ہوتے ہیں اس کی جانب, لیکن جو آج کا نوجوان بھٹکا ہوا ہے, تھوڑا سا دور ہوا ہے, تو اس طریقے وہ کس طرف اس طرف آئے. جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ مینیج کیا جائے. یعنی ٹائم مینجمنٹ اگر ہوگی تو انسان تمام امور میں کامیاب ہوگا. اور قرآن کی رغبت کی جانب جہاں بات ہے, تو اگر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ممکن جتنا ممکن ہو سکے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. چاہے ہم ایک صفحہ پڑھیں, ایک آیت پڑھیں, 2 آیت پڑھیں, کوشش کریں اس کو سمجھیں. ہماری رغبت اسی طرح بڑھے گی کہ جب ہم اس قرآن کی ندرت, اس کے تنوع, اس کے انداز بیان کو دیکھیں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ یہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. معصومہ, میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں. یہی کہ ہم تمام بچوں کو چاہیے, اور ہم مطلب اگر بچے یوز کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں. اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بچے یوز کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں خود بچے کہ بہت مشکل ہے, یہ نہیں کر سکتے, ایسا ہی ہے, لیکن اگر اس کی جانب بڑھیں گے تو پھر ضرور ہم کامیاب ہوں گے. کیا بات. میرا بھی یہی ہے کہ ٹائم کو اپنا مینیج کریں, کہ آپ ہر وقت مطلب ایک ہی چیز میں اپنا ٹائم نہیں لگائیں, اپنے ٹائم کو اچھی چیزوں میں ڈیوائڈ کریں کہ اور قرآن کو ضرور پڑھیں. 1-2 صفحات ہی صحیح, آیت ہی صحیح, پر ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ماشاءاللہ. ظاہر ان کی والدین کی تربیت کا ہی اثر ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کا اثر ہے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ شعر ہے نا کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. تو سر یہ جو آپ کے جو یہ بچے ہیں مستقبل میں, یہ تو ماشاء اللہ انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لی ہے, تو یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو مستقبل میں آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا خدمات یہ سر انجام دے رہا ہے؟ جی بالکل, ہمارا جو سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایمز ہیں, ٹارگیٹ ہیں, تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں سب سے پہلے تو ایک کیمپس قائم ہو ماشاءاللہ, تاکہ پورے پاکستان کے بچے جو ہے ماشاءاللہ ایک حفظ قرآن کی سعادت سے فیضیاب ہو سکیں اور ماشاءاللہ کر سکیں. تو ایک تو ٹارگیٹ یہ ہے. پھر اس کو مزید جو ہے سہل بنانے کے لیے مثلا ہم چھوٹے بچوں پہ بھی کام انشاءاللہ جلد شروع کریں گے, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں مونٹیسری وغیرہ کے حوالے سے بھی, تاکہ چھوٹے بچوں کو یعنی کہ ماں کی گود سے کہا جاتا ہے کہ قبر کی آغوش تک جو ہے علم حاصل کرو, تو ہم یہ چاہیں گے کہ ماں کی گود سے بچہ جب اسکول آئے, جس کو ہم کہتے ہیں مونٹیسری وغیرہ کلاسز میں آتا ہے, تو وہاں پر اس کی تربیت قرآنی اصولوں پر ہونی چاہیے. ایسی بات. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیسے میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن کے بعد جو ہے نہج البلاغہ, جس کو حضرت علی علیہ السلام کے کلمات قصار ہیں, مختصر جملات ہیں, وہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ حفظ کیے نہج البلاغہ سے. تو اب اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا تو یہ کچھ وہاں سے انشاءاللہ کچھ سنا سکیں گے آپ کو کہ وہ کتنی زبردست اور کتنی اچھی ہے. جی بالکل, بہت سعادت ملے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری ہے. انشاءاللہ کہہ سکیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حفاظ تیار ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ علمی میدانوں میں بھی انشاءاللہ جب یہ کل کو بڑے ہو کر آگے بڑھیں گے تو قرآن ان کی رہنمائی کرے گا. علی صاحب, یہ جو ڈگری ہوتی ہے حفاظ کرام کی, جو ملکی طور پہ ملتی ہے, صوبائی طور پہ جو ملتی ہے, جیسے وفاق کی طرف سے مل جاتی ہے, تو ان کو کہاں سے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, ایک تو ہمارے ادارے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, حفظ کل قرآن کی سند ان کو دی جاتی ہے, اور صرف ایک سند نہیں دی جاتی, ہر 5 پاروں پہ ان کو ایک سند دی جاتی ہے. مثلا جب 5 پارے ختم ہوتے ہیں تو ان کو 5 پاروں کی سند ہوئی, جب 10 پارے ختم ہوتے ہیں تو 10 پاروں کی, اس طرح 30 پاروں تک. اس کے بعد جو ہے, اور یہ کافی مشکل اور کٹھن ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے کافی سخت ہوتے ہیں, اور بچے اس میں ظاہر ہے کہ پریشان بھی ہوتے ہیں, مگر کیونکہ ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ ان کے دلوں میں, ان کے سینوں میں قرآن ہے, تو یہ بہترین انداز میں
ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں اور سند حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ان کا ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے تو وفاق المدارس سے ہم ان کا ایک ٹیسٹ دلواتے ہیں. وہ بھی سخت ٹیسٹ ہوتا ہے اور وفاق کی سند ان کو ماشاءاللہ وہاں سے دلوا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی جو ہے آگے جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں یونیورسٹیز میں اور دیگر, وہاں پر اس سند کی وجہ سے ان کو اضافی مارکس ملتے ہیں, ان کی اس سطح پہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, جبکہ دیگر بچوں کو یہ اضافی مارکس نہیں ملتے اسٹوڈنٹس کو. اور پھر وہاں پر یہ اس کی فضیلت دنیاوی لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ ان کو اضافی مارکس ملتے ہیں اور ان کی ایڈمیشن میں ان کو آسانی دی جاتی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہر سال وفاظ کرام نکلتے ہیں, تو سب اگر ہم وفاق المدارس کی نکلیں تو لاکھ سے اوپر کراس کر جاتی ہے ہر سال ماشاءاللہ. ایسے ہی جی ماشاءاللہ سے حفظ قرآن کے بعد ایک تو سب سے پہلے ریویژن, بہت سخت ریویژن کلاسز ان کی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, جس میں ایک ایک دن میں کئی پارے اپنے اساتید کو سناتے ہیں اور اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس یہ وہ سب چیزیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کو پکا کیا جاتا ہے قرآن کو. ٹھیک ہے, مزید یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ جب حفظ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ اسی ماہ میں شہادت بھی اس رمضان کو ہے, تو اس حوالے سے ماشاءاللہ جو ہے ہم ان کا جو نہج البلاغہ کی ایک مشہور کتاب ہے ان سے منسوب ہے, جس میں 3 حصے ہیں, کلمات قصار ہیں, چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں, بڑی حکمتیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے کچھ خطبات انہوں نے اس زمانے میں خطبے دیے وہ بھی اس میں ہیں, اپنی دور خلافت کی اس کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے, تو 2 یہ حصے ہو گئے. اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی دور خلافت میں جو لیٹرز لکھے, مختلف خطوط لکھے, تو وہ 3 حصوں پہ مختلف کو مختلف انداز میں. تو ہم نے جو ہے کلمات قصار ان کو حفظ کروائے ہیں. کلمات قصار یعنی وہ چھوٹی بڑی حکمتیں جس کی وجہ سے اور یہ اپنی زندگی کے جو مختلف امور ہیں جب انجام دے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ٹاپک آپ کے ہاتھ میں ہے, کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ آگے سوال کریں. زبان کی اہمیت. زبان کی اہمیت امام علی علیہ السلام نے اس میں فرمایا ہے کہ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانی. کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ, کیونکہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. کیا بات, قیامت کے قریب ہے, قیامت قریب ہے. امام علی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں وقال علی علیہ السلام الرحیل وشیک, چل چلاؤ قریب ہے. من ابدا صفحۃ للحق ہلک, جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کیا بات. معصومہ آپ سے فضیلت اہل بیت. وقال علی علیہ السلام نحن النمرقۃ الوسطی بها يلحق التالي ويرجع الیها غالی. امام علی علیہ السلام اس حکمت میں فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور آگے بڑھ جانے والوں کو اس کی طرف آنا ہے. ماشاء اللہ. حکم الہی کے نفاذ کی شرائط. وقال علیہ السلام لا يقيم امر اللہ سبحانہ الا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المقام. حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق معاملے میں نرمی نہ برتے اور عز و کمزوری کا اظہار کرے اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ان کا مفہوم بھی جو ہے اردو میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ عربک ہے اور یہ ٹاپک ہے اسی طریقے سے ایکسپلین. معصومہ آپ سے صبر کی وقال علی علیہ السلام الصبر صبران صبر علی ما تکرہ وصبر عما تحب. صبر 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر. تنگ دستی اور تنہائی. لا غنى في الغربة وطن والوطن في الغربة لا غنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس. کیا بات ہے. اب میں یہ ایک سوال کر رہا ہوں, تینوں میں سے جس کو بھی آگاہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کی فضائل, اچھے اخلاق کے فضائل. وقال علی علیہ السلام صدر العاقل صندوق السر والبشاشۃ حبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب او المسالمۃ خباء العیوب. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مقصد ہوتا ہے اور کشادہ روی محبت و دوستی کا پھندا ہے
اور تحمل و بردباری عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ. انسان کی حقیقت. يعجب لهذا الإنسان ينظر بشهم ويتكلم بلعب ويسمع بأدب ويتنفس من خرم. یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کی حقیقت. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيري وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسي. جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریت دے دیتی ہے اور جب اسے رخ موڑ لیتی ہے وہ خود اس کی خوبیاں بھی اسے چھین لیتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہج البلاغہ سے بچوں سے سوالات کیے اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے رسپانس کیا. اب ہم جو ہے اس سے کچھ ہٹ کے اپنی طرف سے سوال کریں گے کہ ہم ٹاپکس خود بتائیں گے اور وہ ہمیں اس کا مفہوم بتائیں گے. ٹاپکس ہم یہ بتائیں گے کہ جو ٹاپکس ہم نام لیں گے وہ قرآن مجید سے اس کا واقعہ بیان، اس کے عربی میں آیت بتا دیں گے آپ سے. ایسا ہی ہے. پہلے آپ پوچھنا. غزوہ بدر. غزوہ بدر میں قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 9 میں خداوند عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے 1000 ملائکہ نازل کیے. سبحان اللہ. غزوہ بدر میں ہم نے بات ہی کی ہے. تو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے غزہ کی، جو نہت مسلمان ہیں اور جو اسرائیل اس کے اعلی کا بربریت دکھا رہے ہیں، تو قرآن مجید میں جو مسجد اقصی کے بارے میں ذکر آیا تو اس کی آپ لوگ آیت پڑھ کے بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. والدین کے حقوق پہ. وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اغفر لكما ولما تعبدون من دون اللہ ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اور والدین کو اف تک نہ کہو اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو نہ جھڑکو اور نہ انہیں پکڑو. اچھا، غزہ کی صورتحال پہ فلسطین کے حوالے سے مثلا جو مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے وہاں پر آپ نے دیکھی، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی اگر کوئی آپ ایک آیت بیان کریں کہ جس میں مستضعفین کا ذکر ہو کہ ان کو کمزور کر دیا گیا ہے اور یہ سب چیزیں، یا اس پہ آپ کون سی آیت پیش کریں؟ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے انہیں اس زمین کا وارث ٹھہرائیں اور ان کو اس کا پیشوا بنائیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح ان کو تقریباً کئی سو موضوعات ماشاءاللہ حفظ ہیں جو کہ قرآن کریم سے ہیں. اور میں نے بتایا کہ جب ان کی شخصیت بنتی ہے تو وہ بہت ہی بہترین شخصیت بنتی ہے کہ ان کے دل میں قرآن بھی ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ مثلاً کلمات قصار کی صورت میں امام علی علیہ السلام کا کلام بھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو اور آپ کے ادارے کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان بچوں پہ، یہ جنت کی چڑیاں ہیں یہ ماشاءاللہ سے، جس طریقے سے یہ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ان کے اندر قرآن سمایا ہوا ہے اندر، تو ماشاءاللہ یہ میں بولتے بولتے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کے بیچ پیجز میں سے انہوں نے اپنی آیت پڑھ کے سنائی ہے. اور یہ ایک حیران کن یہ ہے ہمارے لیے، اور یہ قرآن کریم کا واقعی معجزہ ہے کہ ہم جو آسمانی 4 کتابیں آئیں، اگر اس میں سے ہم 3 دیکھ لیں، توراۃ، زبور، انجیل، تو اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن وہ اپنی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑا معجزہ ہے یہ کہ قرآن مجید آج سے 14 سال پہلے بھی جیسا تھا الحمدللہ ابھی بھی ہے اور قیامت تک بھی ایسا ہی رہے گا. اور یہ ہمارے یہ جتنے بھی حفاظ اکرام ہیں یہ ہمارے قرآن مجید کے چوکیدار ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں قرآن مجید اتارا ہوا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے. آمین. اور اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے، آپ لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے اور خوب برکت عطا فرمائے. اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی، تو ہم نے بات کی قرآن مجید کی کہ یہ جو نازل ہوا قرآن مجید اور یہ امت پہ، امت مسلمہ پہ، یہ بل میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ پہ نہیں، یہ انسانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے
ایک بے ہدایت کا سر چشمہ ہے یہ. اگر ہم اس کو پڑھیں اور پھر اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. اور جس طرح سے پہلے میں نے شروع کے دنوں میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک حرف پہ ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک نیکی ہے, الف ایک ہے, لام ایک ہے اور میم ایک ہے, یہ 3 ہے اور 3 ملا کے 30 نیکیاں بنتی ہیں. اور اس کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو الحمدللہ نور علی نور. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ لوگ آئے اور آپ کے یہ طالب علم ہے ماشاءاللہ, یہ ہمارے ملک کا نہیں ہمارے عالم اسلام کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. اسی اپنے پن کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, زندگی رہی تو ملاقات. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.